ملک کے بیشتر شہروں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ کراچی میں شدید گرمی، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ، اس کی شدت 44 ڈگری تک ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج کراچی کا پارہ 41 ڈگری جبکہ شدت 49 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ جیکب آباد، تربت اور سبی اس وقت ملک کا سب سے گرم ترین مقام، درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ۔ دادون، نوابشاہ اور حیدرآباد میں 45 ڈگری۔ آج شام اسلام آباد، پنجاب، بالائی کے پی، کشمیر اور جی بی میں بارش متوقع۔ تین کالب یکجان، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکسپرٹ پیغام، لکھا ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذر صدر الہام علیوف کے ساتھ سہ فریقی اجلاس میں شرکت باعث اعزاز ہے۔ ہماری ملاقات گہرے بھائی چارے کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم کا علاقائی امن، خوشحالی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1,19,000 کی سطح بحال، 968 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس ای 1,19,302 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 997 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ سٹاک ماہرین کا کہنا ہے حکومت کی عوام دوست بجٹ پالیسیوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اب تک کے تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہ الیکٹرک ٹیرف پر نیپرا میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور بجلی صارفین پر دباؤ نہ آئے کہ الیکٹرک اور دیگر سرمایہ کار اپنی کارکردگی پر منافع کمائیں۔ ہماری ڈسپوز میں ریگولیٹری قوانین نافذ کرانے چاہیے۔ نیپرا میں جائیں گے تاکہ صارف کے لیے مناسب قیمت لے سکیں۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، 16 جون کو سماعت مکمل ہوئی تو اسی دن شارٹ آرڈر دے دیں گے۔ وکیل صلاح الدین نے دلائل میں کہا جج کے تبادلے سے سیٹ خالی نہیں ہو سکتی، جج کے مستقل ٹرانسفر سے آرٹیکل 175A غیر مؤثر ہو جائے گا۔ آرٹیکل 200 کے تحت صرف عبوری ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ بامعنی مشاورت کے بغیر تبادلے کا سارا عمل محض دکھاوا ہے۔ معلومات کے مطابق تبادلے پر آئے ججز اضافی الاؤنسز لے رہے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا اٹارنی جنرل نے ججز کے اضافی الاؤنس کی تردید کی ہے۔ پاکستان کی حکومت بٹ کوائن کے سرکاری ذخائر بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کا امریکہ میں خطاب، کہا حکومت پاکستان کے بٹ کوائن ذخائر نیشنل بٹ کوائن والیٹ قرار دیے جائیں گے۔ بٹ کوائن ذخائر کبھی بھی بٹ کوائن کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ میں استعمال نہیں ہوں گے۔ دنیا کے پاس پاکستان اور بٹ کوائن کے بارے میں بہت سی معلومات درست نہیں۔ دنیا کو خدشات ہیں کہ بٹ کوائن غیر مستحکم ہے اور اس میں رسک ہے۔ دنیا پاکستان کو ترقی کے مواقع کی نظر سے دیکھے۔ پاکستان بٹ کوائن فروخت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اثاثے بنانے کے لیے محفوظ کرے گا۔ بھارت سے معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہے۔ اگر رافیل گرانے کی اطلاعات درست ہیں تو 20 سال میں یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی میں پاک فضائیہ کے ہاتھوں فرانس کے جدید لڑاکا طیارے رافیل کی تباہی پر فرانسیسی فوج کے ترجمان کا پہلا رد عمل۔ کہا رپورٹ کے مطابق اس لڑائی میں 100 سے زیادہ طیارے شامل تھے۔ فرانس صورتحال کو بغور جائزے میں رکھ رہا ہے۔ گرپت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ۔ سکھ فار جسٹس کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط، لکھا ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ اجیت دوول، بھارتی قومی سلامتی مشیر ترنجیت سندھو اور را کے سابق سربراہ سامنت گوئل کی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ مودی کے گودی میڈیا کو پھر بڑی سبکی کا سامنا۔ چینی دفاعی تجزیہ کار نے ارنب گوسوامی کے پروگرام میں چھکے چھڑا دیے۔
چین کے دفاعی ماہر کا جنرل بخشی کو تاریخ کے مطالعے کا مشورہ، کہا جنرل بخشی تاریخ کا مطالعہ کریں، حقیقت جانیں۔ تبت 800 سال سے چین کا حصہ ہے۔ چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس چٹان کی مانند ہیں۔ پاک چین برادرانہ تعلقات کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا بھی نہیں سکتی۔ علاقائی سالمیت کے تحفظ میں چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا۔ بھارت میں دہشت گردی ہو تو فوری الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کو حقیقت پسندی سے دیکھیں، پہلے تہ تک پہنچیں۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کو بڑھتے ہوئے چیلنجز کے مطابق ڈھالنے کی کوششوں کو دگنا کیا جائے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی امن فوج کو درپیش بہت سے چیلنجز کا جائزہ لینے کا مناسب موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا پاکستانی امن دستے اقوام متحدہ کے 48 مشنز میں امتیازی خدمات انجام دیتے رہے۔ 181 پاکستانی فوجیوں نے جان کی قربانیاں دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ضروری ہے۔ کشمیر کی صورتحال اقوام متحدہ ملٹری آبزرور گروپ کی اہمیت بڑھاتی ہے۔ سرکاری فنڈ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشہیر کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے اے جی پنجاب اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو فوری طلب کر لیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے جواب جمع نہیں کرایا گیا۔ سرکاری وکیل کی جانب سے جواب داخل کرانے کے لیے مہلت کی استدعا۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا سرکار کی طرف سے جواب جمع کرانا ہی گوارا نہیں کیا گیا، کیوں نہ آپ کا جواب جمع کرانے کا حق ختم کر دیا جائے۔ سرکار کا رویہ دیکھتے ہوئے کیوں نہ آج ہی کیس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش، کراچی والوں کا صبر جواب دے گیا۔ مختلف علاقوں میں رات گئے کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہر قائد میں پانی کی قلت بھی بڑھ گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے بجلی کے بریک ڈاؤن سے پانی کی ترسیل کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے۔ بجلی کے بار بار تعطل سے شہر میں پانی کی فراہمی میں دشواریوں کا سامنا ہے۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر سندھ ہائی کورٹ برہم کہ الیکٹرک سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا بل وقت پر ادا کرتے ہیں، کوئی ڈیفالٹر اور لائن لاسز بھی نہیں، پھر بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ کہ الیکٹرک کے وکیل نے موقف اپنایا، چند دن میں درخواست گزار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے جو بھی کرنا ہے کریں، مگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر رپورٹ دیں۔ راولا کوٹ میں مارے گئے 4 دہشت گردوں کا تعلق العدم ٹی ٹی پی سے تھا، جنہیں افغانستان سے ڈاکٹر رؤف ہینڈل کر رہا تھا۔ دہشت گرد آزاد کشمیر میں بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ ایس ایس پی راولا کوٹ کی پریس کانفرنس۔ مقابلے میں شہید 2 پولیس اہلکار سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اعلی حکام کی شرکت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بنوں میں شہریوں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، پولیس اہلکار مرتضی جاں بحق۔ 4 شہری زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ گاؤں کے لوگوں نے خود کیا۔ دہشت گرد موقع سے فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سبی کے علاقے بختیار آباد کے قریب تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی، 4 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہو گئے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راولا کوٹ میں تولی پیر روڈ پر پولیس وین کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں ایس ایچ او سمیت 5 اہلکار جاں بحق۔ لاہور کے علاقے کہنا میں پولیس مقابلہ، ڈاکوؤں کے گروہ کا سرغنہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شیر قتل، ڈکیتی، راہزنی اور لوٹ مار کی 78 سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ملزم کے ساتھ ہی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔
वजीर आला पंजाब की आटे के नए नर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने की हिदायत। कहा आटे के नर्ख में कमी का फायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुंचना चाहिए। रोटी के नर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। मरियम नवाज ने चिकन, सब्जियों और दालों के नर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत करते हुए कहा कि गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ती चिकन खा लेता था, अब वो एक दिन भी चिकन नहीं खा सकेगा। मुझे ये बर्दाश्त नहीं। सर्जरी इंडिया में होनी थी, अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे ना उम्मीद होके आया। आर्मी चीफ ने मुझे इसका नोटिस लिया और इसके बाद जो FIC की टीम है उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की। अभी मेरा बच्चा काफी बेहतर है। इनकी फेफड़ों की खून की नालियां इतनी कमजोर थी कि उनको हम मुकम्मल रिपेयर एक स्टेज में नहीं कर सकते। ये सर्जरी टोटल 5 से 6 घंटे में मुहित थी। इनको वो प्लान दिया जो इंडिया से बहुत बेहतर था, जो इंडिया के डॉक्टर्स ने इनको ऑफर किया था। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों की AFIC में कामयाब सर्जरी। अब्दुल्ला और मिंसा के वालिद शाहिद अहमद का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर, डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया। कमांडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नसीर अहमद सोमरू ने बताया, दोनों बहन भाई इलाज के लिए भारत गए थे। कशीदगी के बायस मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज से इनकार कर दिया था। Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something. गजा में जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है, कोई कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है। सलामती कौंसिल इजलास में फलस्तीनी मंदूब हजारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं का हाल बताते हुए रो पड़े। कहा आग और भूख फलस्तीनी बच्चों को निगल रही है, दुनिया की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गजा में मजीद कितनी तबाही के बाद सलामती कौंसिल जागेगी। इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिले तसव्वुर इंसानी अलमिये को जन्म दिया। मजम्मत और तशवीश के अल्फाज काफी नहीं, नस्ल कुशी रोकने का यही वक्त है। अलजायर के मंदूब ने खान यूनुस के खेमों में जलते हुए बच्चों की तस्वीरें दिखाई। शहीद होने वाले बच्चे हमास के रुकन नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आलमी बरादरी सिर्फ ऐलानात नहीं, इक़दामात करे। गजा के बच्चे गजा से महरूम, इसराइली दरिंदगी के बायस भूख और प्यास से निढाल। सेवनी फौज ने 3 माह से भूखे फलस्तीनियों को भी ना बख्शा। 2 रोज में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग से 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। सहाफ़ी के घर पर भी बमबारी, खानदान के 8 अफराद लुक़मा अजल बने। 24 घंटों के दौरान 63 फलस्तीनी जान से गए। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है, जल्द तवील मुद्दती हल तक पहुंचने के बारे में पुरुम्मीद है। इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान पर हमला न करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान से बातचीत चल रही है, हफ्तों या महीनों में मुआहदा हो सकता है। गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई, फरीकैन को जंग बंदी पर इत्तफाक करना होगा। नहीं बता सकता प्यूटिन जंग खत्म करना चाहता है या नहीं। जरूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और प्यूटिन के साथ बैठेंगे। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई। इसराइल का यमन पर हमला, आज़मीन हज के लिए मुख्तस तैयारा तबाह कर दिया। सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में रनवे को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम ने बताया, यमनी एयरलाइंस का यह आखिरी फंक्शनल तैयारा था जो ओमान से आया था। तैयारे ने जुमे को आज़मीन हज को लेकर जद्दा के लिए उड़ान भरना थी। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ का निफाज रोक दिया। वफाकी अदालत ने अपने फैसले में कहा, व्हाइट हाउस की जानिब से टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून सदर को एकतरफा तौर पर दीगर ममालिक पर ड्यूटीज आयद करने की इजाजत नहीं देता। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने फैसले को अदालती बगावत करार दे दिया।
امریکی صدر کے مشیر ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیرباد کہہ دیا. کہا حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا وقت ختم ہو گیا. صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا. ایلان مسک نے ایک دن قبل صدر ٹرمپ کے ٹیکس بل پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا بل یا تو بڑا ہو سکتا ہے یا خوبصورت، مگر وہ نہیں جانتے ایسا بل دونوں خصوصیات کا حامل کیسے ہو سکتا ہے. پاکستان نے بنگلہ دیش کو پہلے T20 میں شکست دے دی. قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 164 رنز پر ڈھیر. حسن علی کی تباہ کن بولنگ کم بیک میچ میں 5 شکار کیے. T20 انٹرنیشنل میں 5 وکٹیں حاصل کرنے والے چوتھے پاکستانی بنے. کپتان سلمان آغا کے کریئر بیسٹ 56 رنز، شاداب نے 48 اور حسن نواز نے 44 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی. شاداب خان آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. 3 میچز کی سیریز کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا. تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پہ براہ راست. T20 ویمنز پلیئرز رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن لینے والی سعدیہ اقبال کی چیئرمین محسن نقوی سے ملاقات. چیئرمین TCB نے مبارکباد دی. ورلڈ نمبر 1 بولر کی شرٹ بھی دی. محسن نقوی نے کہا سعدیہ اقبال کا اعزاز پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. امید ہے ورلڈ کپ میں بھی آپ اچھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گے. ارادے جوان حوصلہ چٹان، گولڈ میڈل لے آیا معمر پہلوان. پاکستان کے مقصود امجد راٹھور نے ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں دھوم مچا دی. دوحہ میں 65 سال کے پاکستانی پہلوان نے 96 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیت لیا. لو گرو گرو تو ہوں میں، اس میں لو کون؟ یہ لو ہے، میں گرو ہوں. اور دبئی میں فلم لو گرو کی کاسٹ کے اعزاز میں پروقار تقریب. پاکستانی سینما اور فن و ثقافت کے لیے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی نمایاں خدمات کا اعتراف. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا دنیا بھر میں فن و ثقافت اور پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنے میں فنکاروں نے ہمیشہ بھرپور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. پاکستانی سفیر نے اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو یادگاری شیلڈ سے پیش کی. تقریب میں کونسل جنرل حسین محمد اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت کی.